لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي الغرشي الهاشمي مولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہے ہم نے فرش عزائے ماتم حسین بچھا دی اور ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں اور اپنے طور پر عزائے سید الشہداء کا اہتمام کیا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہماری شناخت قائم ہے. انہی مجلسوں کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ورنہ ستمگاروں میں تو بڑا شوق تھا کہ ہم کو مٹا دیں. ظلم کی دیواروں میں ہمارے خون کا گارا لگایا گیا. ہر طرف یہ شور اٹھتا تھا کہ یہ روافض ہیں انہیں مٹا دو. لیکن ان مجلسوں نے ہمیں بچا لیا. امام خمینی نے بھی فرمایا ان ماہ محرم و سفر ان کے مارا زندے کے داشتہ ہے یا اسلام را زندگی کی داشت ہے. شاعر نے بھی آواز دی کہ ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین. دنیا ہے جسم و جاں ہے یہی مجلس حسین. ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین. اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین. دنیا میں گرد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم. مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی. یہاں آنے کے بعد نہ کوئی امیر ہے نہ غریب ہے نہ کالا ہے نہ گورا ہے نہ اپنا ہے نہ پرایا ہے نہ ہندوستانی ہے نہ پاکستانی ہے. سارے کے سارے لوگ بس حسینی. سارے کے سارے لوگ عزادار ہیں. گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شین. مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین. گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شین. مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین. ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین. فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں. فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں. ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں. اس مجلس حسین میں آنے کے بعد کیا کسی کو غربت کا احساس ہوتا ہے؟ غریب الوطن حسین کی عزاداری نے ہم سے احساس غربت کو چھین لیا. یہاں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے وطن میں بیٹھے ہیں بھائی. ہم کہاں وطن سے دور ہیں.
لیکن بعض لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے آپ پھر وہی پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہی فتح خون کی داستان سنانے لگتے ہیں۔ ادھر محرم آیا نہیں، آپ نے فرش اعضا بچھا دیا اور پھر پورا 2 مہینہ 8 دن آپ اسی میں بسر کرتے ہیں، اور پھر ادھر ذرا سا محرم اور سفر گزرا، پھر ایام فاطمیہ آ گیا آپ نے وہاں پہ، اور پھر مناسبتوں سے آپ مسلسل مجلسیں کرتے رہتے ہیں، وہی پرانی داستانیں کربلا کہ یہ ہوا اور یوں شہید ہوئے اور یوں شہید، یہ سب کیا ہے؟ ارے کچھ حال کی بات کریں، کچھ مستقبل کی بات کریں، جو ہوا سو ہوا، ماضی مضى، رات گئی بات گئی، ہو گیا جو ہونا تھا۔ اب کیا ہے آپ بڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں؟ آخر ان مجلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ جو دنیا میں کامیاب قومیں ہیں وہ اپنی ماضی کا رونا لے کر کے نہیں بیٹھتی، بلکہ حال و استقبال میں اپنی کامیابی کا چہرہ دیکھتی۔ وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، وہ آئندہ کے بارے میں برنامہ ریزی کرتی ہیں، وہ آئندہ کے بارے میں پروگرام۔ آپ تو پرانی باتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ پرانی باتیں اور پرانی داستان لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ عزیزان محترم، جب ہم اس فکر کو قرآن کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پرانی باتیں تو بہت ضروری ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ دیکھو ہم کس طریقے سے پرانی باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب آدم کا تذکرہ ہوا، قرآن مجید میں جناب آدم کا نام صرف 25 مقامات پر آیا ہے۔ قبل خلقت آدم کی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی پرانی گفتگو ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس کے بعد جب آدم کی تخلیق ہو چکی تو اب آدم و حوا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم دونوں کے دونوں اس میں رہو۔ بڑی تفصیل کے ساتھ جناب آدم کا تذکرہ ہوا۔ جناب نوح کا تذکرہ 41 مقام پر قرآن مجید نے کیا ہے اور مسلسل کیا ہے۔ کہا ہے کہ دیکھو جب نوح کو ہم نے بھیجا، انا ارسلناہ نوحا الی قومہ ان انذر قومک، اپنے قوم کو ڈراؤ، ان انذر قومک، تم اپنے قوم کو ڈراؤ۔ اور اس طریقے سے جناب نوح کا تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں۔ آپ دیکھیں کہ جناب ایوب کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں، جناب ابراہیم کا تذکرہ 70 مقامات پر جناب ابراہیم کا صرف نام آیا ہے۔ 194 آیات میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ دیکھیں کہ آپ کتنے عظیم الشان انداز سے جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جناب یوسف کا تذکرہ ہوا، انہوں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام، ہم نے خواب میں دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف پورا کا پورا جناب یوسف کی داستان ہی تو ہے۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ 136 مقامات پر ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیں تو کوئی کہے تو صحیح پروردگار سے، اے میرے پروردگار تیرا خاتم النبی آیا ہے، تیرا آخری نبی آیا ہے، یہ کیا تو پرانے نبیوں کی داستان لے کر کے بیٹھ گیا؟ کوئی کہے تو صحیح پروردگار سے، یہ کیا پرانے نبیوں کی داستان لے کر کے بیٹھ گیا؟ کچھ نئی باتیں کر، کچھ حال و استقبال کی باتیں کر۔ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے آیا ہے، کچھ مستقبل کے برنامے بتا دے اپنے نبی کو۔ یہ کیا پرانے نبیوں کی داستانیں تو سنا رہا ہے؟ تو شاید میرا پروردگار آواز دے۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب قوموں کا مستقبل اس کے ماضی سے کٹا ہوا نہیں رہتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مستقبل کے زلفیں سنوارو تو تمہارے لیے ماضی کا آئینہ ضروری ہے۔ اس ماضی کے آئینے میں تم اپنے مستقبل کا چہرہ دیکھو۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قرآن مجید نے ان نبیوں کے تذکرے کو ہمارے نبی کے سامنے رکھا، پوری عالم انسانیت کے سامنے رکھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کوئی کہہ نہیں سکتا پروردگار سے کہ کیوں تو پرانے نبیوں کی داستانیں لے کر کے بیٹھ گیا ہے، کیوں پرانے نبیوں کی داستان سنا رہا ہے۔ پروردگار نے آواز دی، سنو، ہم نے یہ جو داستانیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ہم نے یہ جو پرانے قصے تمہارے سامنے رکھے ہیں، یہ یوں ہی نہیں رکھے ہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوا، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
देखो اے حبیب یاد رکھنا جو کچھ ہم نے یہ پرانے نبیوں کی داستان تمہارے سامنے رکھی ہے اس کے کچھ فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ما نثبت بہ فؤادک، ہم اس کے ذریعے سے تمہارے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. پتا یہ چلا کہ جو پرانی داستانیں ہیں وہ بیہودہ نہیں ہیں، وہ بیکار نہیں ہیں، وہ لغویات نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں. ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کُلًا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق، اسی کے اندر حق کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہے. وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور ذکر بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد. تو میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ انسان کے دل کو ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، ذکر الہی سے اطمینان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کائنات میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں، اور دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، سب کچھ جمع کر لیا ہے، بڑی ترقی کر لی ہے، آسائش کے اور آرام کے سارے وسیلے اس نے دریافت کر رکھے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے. دولت سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا، منصب سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا، شہرت سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا. اگر سکون ملتا ہے انسان کے دل کو، انسان کا دل اگر اطمینان پاتا ہے تو ذکر الہی سے اطمینان پاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ یاد رکھو کہ یہ تمہارا جو دل ہے یہ ذکر الہی سے اطمینان پاتا ہے. دنیا نے طاقت تو بہت جمع کر لی مگر اس کے پاس کنٹرول کا سلیقہ نہیں آیا، کیونکہ وہ بارگاہ پروردگار میں نہیں آیا. ایک ہی میں معرکے میں میرے مولا نے بتایا کہ طاقت کسے کہتے ہیں، کنٹرول کسے کہتے ہیں. ایک ہی معرکے میں میرے مولا نے بتایا کہ طاقت کسے کہتے ہیں، کنٹرول کسے کہتے ہیں. امر کو زیر کر کے بتایا کہ طاقت اسے کہتے ہیں، اور جب اس نے بے ادبی کر دی تو اس کے سینے سے اتر کے بتایا کہ کنٹرول اسے کہتے ہیں. یہاں تلوار چلتی ہے تو ذکر الہی کے لیے، مرضی الہی کے لیے. تلوار رکتی ہے تو مرضی الہی کے لیے. ہم تلوار چلا رہے ہیں تو مرضی الہی کے لیے. کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی کو غصہ آ گیا تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی کو جلال آ گیا تھا لہذا قتل کر دیا. نہیں، یہاں تلوار چلتی ہے تو ذکر الہی کے لیے، تلوار رکتی ہے تو ذکر الہی کے لیے. مگر میری جان قربان ہیبت علی پر کہ علی ٹہل رہے ہیں، شجاعت علی امر کے سینے پہ سوار ہے. اس کی ہمت نہیں ہے کہ کھڑا ہو جائے. علی کے مقابلے میں آگے وہ ایسے ہی پڑا ہوا، اس کی پیر کٹا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے. اب اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ علی کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے. تو ذکر الہی کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کو مضبوطی ملتی ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے، خوف اس کے دل سے باہر ہو جاتا ہے، اطمینان اس کے پاس آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کا تذکرہ کس شان سے ہو رہا ہے. جناب موسیٰ مدین میں کچھ سال گزارنے کے بعد، تقریباً 8 سال یا 10 سال گزارنے کے بعد اب واپس آ رہے ہیں. دل میں ذرا خوف ہے، کچھ خوف دل میں ہے کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے ہی پکڑ لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوراً جیل میں ڈال دیے جائیں، کہیں یہ نہ ہو، کہیں وہ نہ ہو. لیکن سب سے پہلی وحی جو جناب موسیٰ کے اوپر ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ وہ یہی ہوئی ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے، فاستمع لما یوحی. جو وحی ہو رہی ہے تم اسے غور سے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ سنو، میں ہی ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، بس میری عبادت کرو اور میرے ذکر قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو. سب سے پہلی وہی یہ ہوئی، میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اور جب ذکر کے منزل میں موسیٰ کو لا کر کے کھڑا کر دیا تو اب کہا اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا آپے سے باہر ہو گیا ہے، اب اس سے مقابلے کے لیے جاؤ. پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے دل کو ذکر الہی کے ذریعے سکون مل جاتا ہے تو اس کے پاس وہ پاور آ جاتی ہے کہ جس سے وہ بڑے سے بڑے سپر پاور سے ٹکرا سکتا ہے. آپ دیکھیں، ہم کوئی کہے تو صحیح، موسیٰ آپ کو پروردگار فرعون سے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہے، سپر پاور سے بھیج رہا ہے، اپنے وقت کا امریکہ ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، خدا اس سے بھیج رہا ہے. ذرا تیر مانگیے، تلوار مانگیے، ایٹم بم مانگیے، کچھ ایسی چیز مانگیے کہ جس سے جا کر کے آپ مار سکیں اس کو.
تو شاید موسیٰ آواز دیں گے تم نے پہچانا نہیں، میں نے ذکر الہی کے ذریعے سے اپنے دل کو طاقتور بنا لیا۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے آواز دی کہ کافر ہے تو آلات پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ادھر پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا آپے سے باہر ہو گیا ہے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑی طغیانی کا اظہار کرنے لگا ہے۔ ادھر موسیٰ نے بہت ساری درخواستیں رکھ دی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ بہت ساری درخواستیں رکھ دی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان بنا دے، میری باتوں کو آسان فہم بنا دے، میرے امر کو آسان کر دے، اور یہ جو میرے بھائی ہیں ہارون، جو رشتے میں میرے بھائی ہیں ہارون، انہیں تو میرا وزیر بنا۔ اب یہاں پہ رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ جو میرے بھائی ہیں ہارون، انہیں تو میرا وزیر بنا۔ تو کوئی کہے تو صحیح موسیٰ سے، موسیٰ بھائی ملا کوئی اور نہ ملا، موسیٰ بھائی ملا کوئی اور، کیا یہ نبوت کوئی خاندانی جاگیر ہے، کوئی کسی گھرانے کی پراپرٹی ہے جو بھائی کے بعد بھائی کو، اس لیے کہ یہ بات کہی گئی 11 ہجری کے متعلق کہ اگر نبی کے بعد علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی تو دنیا کو یہ کہنے کے لیے ہو جاتا کہ یہ اسلام تو کسی پراپرٹی کا نام ہے، کسی خاندانی جاگیر کا نام ہے کہ بھائی کے بعد بھائی کو ملے، بیٹے کے بعد باپ کو ملے، دادا کے بعد پوتے کو ملے، یہ بات کہی گئی۔ اور عزیزان محترم اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری ساری درخواستیں قبول کر لی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اسلام ہے اسے ناگوار نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اگر نبی کے بعد علی کے خلیفہ ہو جانے میں خاکم بدہن رسوائی کا کچھ امکان ہے تو یہ رسوائی تو بہت پہلے ہو چکی، اس لیے کہ ابراہیم کے دونوں بیٹے اسحاق نبی، یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، تو گھر کا گھر نبوت کرے، اسلام بدنام نہ ہو، نبی کے بعد علی خلیفہ ہو جائے اسلام بدنام ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان بنا دے، میری زبان کے گرہوں کو کھول دے، میری باتوں کو فصیح بنا دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکے، اور میرے بھائی کو جو ہارون ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے، انہیں میرے امر میں شریک بنا دے، اور میری پیٹھ کو مضبوط بنا دے۔ اور پھر اب ساری دعاؤں کا خلاصہ جناب موسیٰ پیش کر رہے ہیں۔ کیوں یہ دعائیں ہیں، کس لیے یہ دعائیں ہیں؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اے میرے پروردگار یہ ساری دعائیں اس لیے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کر سکیں۔ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اور عزیزان محترم پروردگار نے کہا کہ تمہاری ساری دعا قبول ہو گئی، اب جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف۔ اب اس کے بعد جو ارشاد ہوا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ اب جاؤ، اب اکیلے نہ جانا، اب اپنے بھائی کو لے کر کے جانا، اب اکیلے نہ جانا، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ ان کو لے کر کے جانا، اور دیکھو یاد رکھو ہماری یاد سے غافل نہ ہونا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ہمارے ذکر میں کمی نہ کرنا ہے موسیٰ، ہمارے ذکر میں کمی نہ کرنا، ورنہ پھر تمہارے پیروں میں استحکام نہیں رہے گا، تمہارے دلوں میں اطمینان نہیں رہے گا، تمہارے بازو میں قوت نہیں رہے گی، اور پھر تم ہمارے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آگے چل کر کے اعراض ذکر کے سرانجام سے واقف کرایا گیا، اور آواز آئی کہ دیکھو یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دیکھو یاد رکھو جو بھی ہمارے ذکر سے بچ کر کے چلتا ہے اس کی پھر تنگی میں بسر ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کو آخرت میں اندھا اٹھاتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ پروردگار دنیا میں تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، تو آواز آئے گی جب دنیا میں آنکھوں سے کوئی کام نہ لیا تو آخرت میں آنکھیں لے کر کے کیا کرو گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ ذکر کی منزل ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے،
ذکر الہی کرتا ہے تو اس کے دل کو قوت مل جاتی ہے، اس کو طاقت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنے وقت کے سپر پاور سے ٹکرا سکتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء نے اسی ذکر کو اپنا شعار بنا لیا، اوصیاء نے اسی ذکر کو اپنا شعار بنا لیا، اللہ والوں نے اسی ذکر کو اپنا شعار بنا لیا۔ ہر ایک نے ذکر کیا، ہر ایک ذکر کی منزل میں رہا۔ آدم نے ذکر کیا تو توبہ قبول ہوئی، نوح نے ذکر کیا تو کشتی کوہ جودی پہ ٹھہری، ابراہیم نے ذکر کیا تو آتش نمرود گلزار ہوئی، موسیٰ نے ذکر کیا تو دریا نے راستہ دیا، زکریا نے ذکر کیا تو یحییٰ جیسا بیٹا عطا ہوا، یعقوب نے ذکر کیا تو ان کا بیٹا یوسف انہیں واپس مل گیا۔ جب یہ ذکر کا سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا، 1,23,999 زینوں کو طے کرتا ہوا، جب یہ ذکر کا سلسلہ اپنے منزل کمال تک پہنچا، اپنے منزل معراج تک پہنچا، تو وہ آیا کہ جس نے بچپنے میں ذکر کیا، نوجوانی میں ذکر کیا، جوانی میں ذکر کیا، بڑھاپے میں ذکر کیا، جنگ کے میدان میں ذکر کیا، صلح کی منزل میں ذکر کیا، جس نے مکے میں ذکر کیا، جس نے مدینے میں ذکر کیا، جس نے اپنوں میں ذکر کیا، جس نے غیروں میں ذکر کیا، جس نے دوستوں میں ذکر کیا، جس نے دشمنوں میں ذکر کیا، جس نے گھر کی خلوتوں میں ذکر کیا، جس نے اصحاب کی جلوتوں میں ذکر کیا، جس نے فضاؤں میں ذکر کیا، جس نے ہواؤں میں ذکر کیا، جس نے فلک اول پہ ذکر کیا، فلک دوم پہ ذکر کیا، فلک سوم پہ ذکر کیا، چرخ چہارم پہ ذکر کیا، ساتویں آسمان پہ ذکر کیا، سدرۃ المنتہا پہ ذکر کیا، اس نے عرش آدم الہی پہ ذکر کیا، وہ اٹھا تو اس نے ذکر کیا، وہ بیٹھا تو اس نے ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ جس کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ جس کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جو پروردگار نے کہا تھا اور وعدہ کیا تھا سورہ بقرہ میں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تو اب جو محمد نے ذکر کیا تو اس طریقے سے بلند کر دیا کہ جس گلدستہ اذان سے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسی سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد۔ تب آپ نے محسوس کیا یہ ذکر کی منزل تھی کہ جہاں پر اس طریقے سے رسول نے ذکر کیا تو پروردگار نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا وعدہ کسی سے پورا کروا لیتا ہے، وہ اپنا کام کسی سے کروا لیتا ہے، جیسے مؤذن سے کروا رہا ہے، پوری کائنات میں اس طرح سے ذکر ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ایک بندہ اور بھی تھا کہ جس نے تیرے ذکر کے ساتھ خاطر مدینے کو خیر بات کیا، مکے کو چھوڑا تو محرم کو والد کربلا ہوا، جس نے کربلا کو سجا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نقش اللہ پر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ اس طریقے سے اس نے ذکر کیا، نیزے کی بلندی سے بھی اس نے ذکر کیا۔ تو اے میرے پروردگار تجھے وعدہ تو یاد ہے، شاید آواز آئے وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے وعدہ، اللہ سے بڑھ کے اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو شاید اب آپ دیکھیں کہ اب یہ پروردگار کی ذمہ داری تھی کہ وہ حسین کا ذکر کرے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار اپنا کام ہمارے ذریعے سے کروا، ورنہ وہ چاہتا پہاڑوں کو حکم دے دیتا یہ پہاڑ یا حسین کرتے، وہ چاہتا تو تاروں کو حکم دے دیتا یہ ستارے یا حسین کرتے ہوئے نظر آتے، یہ ذکر حسین کرتے ہوئے۔ وہ کسی سے بھی کہہ سکتا تھا، کسی بھی عالم سے کہہ سکتا تھا وہ ذکر حسین کرتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں منتخب کر لیا کہ تم ذکر حسین کرو۔ تو یہ ذکر حسین ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اور جب تک ہم خدا کا کام خلوص سے کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، کوئی باقی نہ بچے شہ کے عزاداروں میں، زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں، مٹ گئی سلطنتیں دیدے نم باقی ہے، انہی عشقوں کا ہے اعجاز کہ ہم باقی ہیں، انہی عشقوں کا اعجاز ہے، دنیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ بس عزیزان محترم،
میں نے زحمت تمام کر دی۔ عزیزو، آج چھٹی محرم ہے۔ آج ہم حسین کے لال پہ گریہ کرتے ہیں۔ حسین کا 18 برس کا نوجوان، یہ خوبصورت بیٹا کہ جس کے چہرے سے بچپنے کا بھولا پن رخصت ہو رہا ہے، شباب کی رعنائیاں چھا رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب حسین دیکھتے ہوں گے اپنے اکبر کو تو کتنا سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا، دل بڑا ہو جاتا ہوگا۔ مگر آج حسین مجبور ہیں اپنے اسی بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے۔ مقتل میں ہے کہ جب اکبر نے اجازت مانگی ہے تو حسین نے کوئی پش و پیش نہیں کیا، کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹا جاؤ، خدا حافظ و ناصر، ہاں ذرا اپنی پھوپھیوں سے اجازت لے لو۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید حسین کے لیے یہ آسان ہو، کیونکہ حسین معصوم تھے، امام تھے، لیکن شاید دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ اپنے ہر پہلو سے باکمال ہوتا ہے، وہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی نہیں ہو سکتا، ہر پہلو کمال میں۔ لہذا وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت محبت کرتا ہے، لیکن چونکہ مرحلہ عبودیت کا آ جاتا ہے، لہذا حسین بس اتنا گلہ کر کے رہ جاتے ہیں، پروردگار گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھا۔ عزیزو، اکبر آتے ہیں، تاریخوں میں ہے کہ اکبر کی رخصتی کا جو منظر تھا وہ بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب منظر تھا، بڑی قیامت کی رخصتی تھی اکبر کی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا۔ اکبر باہر آنا چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ زینب باہوں میں باہیں ڈال دیتی تھی، آواز دیتی تھی کیا 18 برس تک اسی لیے پالا تھا میرے لال؟ ایسا لگتا ہے کہ اکبر نکلنا چاہتے تھے، ام لیلا باہوں میں باہیں ڈال دیتی تھی، اکبر ماں کو کس کے حوالے کرتے جا رہے ہو بیٹا؟ ایسا لگتا تھا کہ اکبر نکلنا چاہتے تھے، سکینہ دامن تھام لیتی تھی، بھیا اکبر میرا بابا اکیلا رہ جائے گا۔ اکبر کی رخصتی خیمے سے اس طرح سے تھی کہ جیسے لگتا تھا کہ بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو، اس طریقے سے گریہ و زاری تھا، اس طریقے سے لوگ رو رہے تھے۔ عزیزان محترم، اکبر آتے ہیں اور آ کر کے اپنے بابا کو خدا حافظ کہتے ہیں، گھوڑے پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عجیب منظر ہے۔ سبط حسن نونہوی کہتے ہیں کہ حسین کو اکبر کو رخصت کرنا بڑا شاق تھا، پیچھے آ کر کے حسین کھڑے ہو گئے اور کہہ دیا بیٹا جاؤ خدا حافظ، لیکن بیٹا دیکھو محلن محلہ ذرا آہستہ آہستہ جانا، بیٹا دیکھو ذرا پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتے جانا۔ عجب منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین پیچھے گھوڑے کے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کچھ فاصلے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے اپنی جگہ سے جنبش کی، حسین فرط محبت میں اپنی جگہ سے جنبش کرنے لگے، گھوڑا چلنے لگا، حسین بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا تیزی سے چلا، حسین بھی پیچھے پیچھے تیزی سے چلے، ارے گھوڑا دوڑنے لگا، میرا مولا وہ اکبر کر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، بوڑھا باپ تھا۔ ایک مرتبہ زمین پہ آیا، اکبر کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے گر گیا ہے، اتر کر کے واپس آئے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے بابا۔ ہاں بیٹا، کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا شاق ہوتا ہے۔ بیٹا جاؤ خدا حافظ و ناصر، مگر حسین تڑپ کر کے خیمے میں آئے، آواز دیتے لیلا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو لیلا۔ عزیزو آپ محسوس کریے
کہ جب کسی کا بیٹا ہاسپٹل میں جاتا ہے تو کس طریقے سے ماں بلک بلک کے دعا کرتی ہے، صدقے نکالتی ہے، منتیں مانگتی ہے، پروردگار اگر میرا بیٹا واپس آ گیا، اگر میرے بیٹے کو شفا مل گئی، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، اتنے نمازیں پڑھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی، کیا کیا کچھ منتیں نہیں مانگتی ہے۔ عزیزو آج لیلا پہ وقت پڑا ہے، لیلا نے مصلی بچھا دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اے یوسف کی کنویں میں حفاظت کرنے والے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزو ماں کی دعا تھی، بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی۔ اکبر میدان سے واپس آئے، اکبر میدان سے واپس آئے۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں فرماتے ہیں کہ جب اکبر واپس آئے تو آنے کے بعد بس ایک جملہ کہا، بابا بابا یہ ذرا بڑی دکھتی ہے، بابا بابا یہ ذرا بڑی وزنی ہے، بابا میرا سینہ جل رہا ہے۔ اور ایک اور جملہ کہا، اللہ تشوق القتلنی، بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے بابا؟ عزیزو حسین نے اپنے آپ کو سنبھالا، آواز دی، بیٹا جاؤ، خدا حافظ و ناصر تمہیں دادا آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزیزان محترم اکبر پھر چلے گئے اور واپس چلے گئے، جا کر کے گھوڑے پہ بیٹھے، کچھ دور گئے تھے کہ پھر گھوڑے سے اتر کر کے واپس آئے اور آ کر کے حسین کے کان میں کچھ کہا۔ حسین چیخ مار کر کے روئے، حسین چیخ مار کر کے روئے۔ عزیزو جب حسین واپس آئے تو زینب نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، بھیا میں نے صبح سے اب تک آپ کو دیکھا ہے، آپ نے ہر ایک کو رخصت کیا، مگر اس انداز سے آپ نہ روئے، بھیا یہ بتائیے اکبر نے کیا کہا؟ عزیز حسین نے کہا، بہن نہ پوچھتی تو اچھا تھا، مگر اب پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں بہن۔ بہن دیکھو دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے سے وصیت کرتا ہے، بہن دیکھو زمانے کا دستور یہ ہے کہ باپ بیٹے سے وصیت کرتا ہے۔ ارے اکبر وصیت کر کے گئے، اکبر وصیت کر کے گئے ہیں کہ بابا میرا جنازہ میری ماں نہ دیکھے، بابا بابا میرا جنازہ میری ماں نہ دیکھے، بابا وہ برداشت کر سکے گی، بابا۔ عزیز و اکبر رخصت ہوئے، مقتل نے جملہ لکھا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ يَعَائِسَ۔ حسین نے بڑے مایوسانہ انداز میں اکبر کو دیکھا۔ اکبر خدا حافظ و ناصر، دل کہتا ہے شاید حسین واپس آئے ہو تو اس مرتبہ لیلا سے نہ کہا ہو کہ تم دعا کرو، اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد اکبر کا ایک آواز آئی۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مرحلے میں جو شیخ عباس قمی نے لکھا، 35 لوگوں کو حضرت علی اکبر نے مارا ہے، اور دوسرے مرحلے میں یہ ملتا ہے کہ اکبر چن چن کے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو مار رہے تھے، چن چن کر کے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو مار رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اکبر اس جذبے کے ساتھ جنگ کر رہے ہو کہ اب جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا، اب جو بچے گا میرے بابا سے لڑے گا۔ اللہ اللہ، یہ اہتمام پدری، اکبر کے دل میں کتنی محبت ہے اپنے باپ کے لیے کہ وہ چن چن کر کے بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک اہتمام تھا۔ دوسرا اہتمام کیا تھا؟ دوسرا اہتمام یہ تھا کہ اکبر نے اپنے فقرے کو بدل دیا۔ ہر ایک کہتا تھا یا مولا ادرکنی، مگر اکبر نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اکبر کو یہ معلوم تھا کہ صبح سے اب تک بابا جنازوں پہ جنازے لا کے تھک چکا ہے، لہذا ایک جملہ کہا، یا ابتاہ علیکم منی السلام، اے بابا آپ پر اکبر کا آخری سلام، یعنی اے بابا بس سلام قبول کر لیجئے، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر عزیزو ایک باپ کا دل تھا، کیسے رک سکتے تھے حسین؟ بڑی تیزی سے حسین میدان کارزار کی طرف بڑھے، بار بار گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اینا علی اینا علی اینا علی، بیٹا اکبر کہاں ہو، بیٹا اکبر کہاں ہو؟ ایک جگہ پر نیزہ برداروں کا مجمع دیکھا، عزیزو حسین بڑی تیزی سے وہاں پر
वहां पर आए और फिर जब नेज़ा बरदारों का मजमा हटा तो हुसैन ने वो मंजर देखा जो खुदा किसी बाप को न दिखा। एक जवान बेटा था जो एरिया रगड़ रहा था। हुसैन बछाड़े खाने लगे, हुसैन गिरिया करने लगे। फकाल सलात मर्रात वलदी अली वलदी अली वलदी अली। बेटा अकबर देखो बूढ़ा वहां पाया है, तुम्हारे किनारे खड़ा हुआ है, बेटा आंखें खोलो। अजीजों अकबर ने अपनी आंखें खोली, क्या देखा? बूढ़ा बाप खड़ा हुआ है। अजीजों हुसैन ने महसूस किया कि अकबर सीने में कुछ छुपाना चाहते हैं, अकबर सीने में कुछ छिपाना चाहते हैं। अजीजों हुसैन आगे बढ़े, अकबर का हाथ हटाया, क्या देखा? नेज़े की अनी सीने में पेवस्त है। हुसैन ने नेज़े की अनी को पकड़ा, या अली कहा। अब जो खींचा तो अकबर का कलेजा वहां बाहर आ गया, एक खून का फव्वारा जारी हुआ। अकबर की सांसें बरहम हुई, अकबर की सांसें बेतरतीब हुई। हुसैन तड़पने लगे, हुसैन रोने लगे। हाय वो बाप उठाना है जिसे लाश पे सर, हाय वो बाप के तन्हा था जब एक तशना जिगर, हाय जब खून में गलता था एक रश्क कमार। अरे हिचकियां लेता था फरजान, तड़पता था पेदार, रो के कहते थे बस खाक से उठो बेटा, ऐ बेटा खून जमीन जल रही है, बेटा उठो, बेटा उठो। आवाज देते जाते हैं, हुसैन आवाज देते जाते हैं, ऐ मेरे बेटा उठो, ऐ मेरे दिल के सुकून, ऐ मेरे दिल पर उठो। दोपहर ढल गई, धूप आ गई, सर पर उठो। अरे घर चलो, खाक से बेटा अली अकबर उठो, अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर उठो। अरे हाय क्या हो जो बाहर निकल आए ज़ैनब, कहीं घबरा के न बाहर निकल आए सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू। मातम हुसैन।